السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان کی یہ قسط نمبر 13 ہے۔ مرتضیٰ گیلانی اس وقت چھت پر کبوتر اڑا رہا تھا جب فہیمہ چائے کا کپ لے کر آئی۔ مرتضیٰ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ فہیمہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چائے کا کپ اٹھا کر کھڑی تھی۔ مرتضیٰ گیلانی نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کے اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ فہیمہ کے منہ پر مارا تھا۔ منحوس، تجھے اب تک یہ چائے بنانا نہیں آئی؟ ایک تو ویسے ہی اپنے گھر سے اٹھ کر خالی ہاتھ آ گئی، ساتھ کچھ نہ لائی، اوپر سے ایک چائے تک تجھ سے نہیں بنتی۔ وہ اسے بالوں سے جکڑے اب مغلظات بک رہا تھا اور اس آس پاس کے چھت والے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے آئرن سے کہا تھا کہ فہیمہ زرینہ باجی کے پاس ہے، تو ہاں، اس نے جھوٹ کہا تھا۔ فہیمہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اور کسی کے نہیں بلکہ مرتضیٰ گیلانی کے ساتھ۔ انہوں نے بھاگ کے شادی کی تھی، اور آئرن کا وہ زیور جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ خود کو تھانے سے نکالنے میں استعمال کیا، وہ تو اس نے کب کا بیچ کر نشے پانی میں اڑا دیا تھا۔ ابراہیم کسی کی بیٹی کو مارتا تھا تو وہاں اس کی بہن بھی سکون کی زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ اس نے کسی کے گھر کی عزت کو گھر سے بھاگنے پر اکسایا تھا تو اس کے گھر کی عزت بھی کسی اور کے ہاتھوں پامال ہوئی تھی۔ فہیمہ نے خود کو پاک کہا تھا اور آئرن کو بد کردار کہا تھا۔ آج فہیمہ بھی آئرن جیسی ہی زندگی گزار رہی تھی، وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی اپنے آپ پر گھمنڈ نہ کرو، خود کو دوسروں سے افضل نہ سمجھو، کسی کو خود سے کمتر نہ جانو۔ وقت کب بدل جائے، حالات کسے کہاں لا کر کھڑا کر دیں، کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر ہی ہوتی ہے جو آپ کو محلوں کا مالک بناتی ہے، تقدیر ہی ہوتی ہے جو آپ کو جھونپڑی میں لا پٹکتی ہے۔ کبھی خود پر اور تقدیر پر گھمنڈ نہ کرو، یہ تمہیں وہاں لا کر جھکاتی ہے جہاں تم نے کبھی دیکھنا بھی پسند نہ کیا ہو۔ مکافات عمل ہوتا ہے، اور مکافات ہی ہو رہا تھا۔ فہیمہ حاملہ تھی اور وہ اسے روز مارتا تھا۔ وہ اگر کچھ کہتی تو مرتضیٰ اسے مغلظات بکتا۔ اب صرف آئرن ہی ابراہیم کے دوستوں کی نظر کا نشانہ نہیں بنتی تھی، ایسا ہی حال فہیمہ کا بھی تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ عمر اب 5 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی چھوٹی بیٹی رانیہ اب 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ابراہیم شاہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ دن رات نشے میں دھت پڑا رہتا۔ آئرن اس سے ہر وقت خوف زدہ رہتی، اور اب ابراہیم کی مار پیٹ نے اسے کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئرن اب ایک تولیے کی فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ وہ وہاں تولیے کے کٹ پیس بناتی تھی، وہ جس کے خود کے گھروں میں نوکروں کی ریل پیل رہتی تھی، وہ جسے کبھی پاؤں زمین پر رکھنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی تھی۔ ہاں وہی جس نے کبھی پانی کا ایک گلاس بھی اٹھا کر نہیں رکھا تھا، وہی جو ماں باپ کی آنکھوں کا سکون اور بہن کی دل کا قرار تھی، وہی جو ہر دل عزیز تھی، وہی جس پر ماں باپ بہن سمیت گھر کے ملازمین بھی جان وارتے تھے، وہ جس نے کبھی ایک جانور کے ساتھ بھی سخت سلوک نہیں کیا تھا۔ آج قسمت اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہی تھی۔ آج اسے اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر مردوں کی نظروں کو جھیل کر ان کے بیچ کام کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ابراہیم اس کا پیچھا وہاں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ آئرن اچھا بھلا سکون سے جا کر کام کرتی تھی۔ فیکٹری مالکان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ وہ کام کر رہی تھی، 4 پیسے کماتی تھی، جس سے وہ اپنے بچوں کی ضرورتی زندگی پوری کرتی تھی۔ اس کی اپنی زندگی میں کچھ نہ بچا تھا۔ وہ کبھی کھاتی اور کبھی نہیں کھاتی تھی، لیکن ابراہیم فیکٹری میں بھی اس کے پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ وہ وہاں جا کر بار بار اسے بلانے کا مطالبہ کرتا۔ چوکیدار کے لاکھ بھگانے کے بعد بھی جب وہ نہ جاتا تو چاروں نہ چار آئرن کو باہر آنا پڑتا، اور پھر وہ جیسے ہی باہر آتی، ابراہیم یہ خیال بھی نہیں کرتا تھا کہ آس پاس چوکیدار اور ملازمین موجود ہیں۔ وہ اسے انتہائی غلیظ گالیاں دیتا اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ وہ روتے روتے جو پیسے دن میں کمائے ہوتے تھے اسے اس کے حوالے کر دیتی تھی۔
کبھی اگر وہ کچھ پیسے چھپا کر بچوں کے لیے رکھنا چاہتی تو وہ بھی نکال لیتا تھا۔ ایرن کی زندگی دکھوں کا ایک سمندر بن گئی تھی، وہ سمندر جس میں وہ روز غرق ہو رہی تھی۔ بشرا نے پیپل کالونی میں ابھی اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کھول لیا تھا، اور ہاسپٹل کا نام اس نے اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔ حسینی اسپتال یوں تو پرائیویٹ تھا، لیکن غریبوں اور بے سہاراؤں کے لیے وہاں بڑے سے بڑا علاج مفت تھا۔ بشرا جب امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی تو دل میں یہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ وہ اپنی تعلیم کو اپنے ملک کے بے سہارا لوگوں کے لیے استعمال کرے گی، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ اس کی ایک بہت خوبصورت سی بیٹی تھی، زیبا، اب 2 سال کی تھی۔ ہاں، زیبا اور رانیہ ہم عمر تھیں۔ زیون نے بہت سے گانے لکھے تھے اور اس کے تمام تر گانے بے حد شہرت کا باعث بنے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کپڑے کی میل کا جو افتتاح کیا تھا، اب وہ بہت زوروں سے ترقی پا رہی تھی۔ ہارون عباس ملک کے جانے مانی شخصیت میں سے ایک ہو چکا تھا، وہ نئی نسل کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ لڑکیاں اس کے لیے ہر وقت بے قرار اور پاگل رہتی تھیں۔ اس نے اپنے حسن اور ٹیلنٹ کی بنا پر خود کو منوایا تھا۔ عباس علی کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ انہوں نے شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنے بیٹوں کو سکھاتے تھے۔ زیبا کی پیدائش کے 2 ماہ بعد صفیہ بیگم کا انتقال ہوا تھا، اور عباس علی کو اسی وجہ سے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اب وہ سارا دن زیبا کے ساتھ گزارتے تھے۔ زیبا ان کے لیے بہت قیمتی تھی۔ وہ زیبا کو جب دیکھتے تھے اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ زیبا بختاور بیگم کی ہم شکل تھی، یا یوں کہو کہ وہ دوسری ایرن تھی۔ ایرن اب کمپنی میں کام کرتی تھی، وہاں اس کے بہت سے لوگوں سے تعلق داری اور جان پہچان ہو گئی تھی۔ ستار نامی ایک شخص جو ایرن کی بہت عزت کرتا تھا، وہ ایرن کا بھائی بن گیا تھا۔ وہ ایرن سے ہر روز کہتا تھا، بہنا تو ایک بار بول، اس آدمی کو یہاں سے غائب کروا دوں گا، اور ایرن کا دل دہل جاتا۔ وہ ستار کو بار بار کہتی، بھائی ایسی باتیں نہ کرا کرو، جیسا بھی ہے میرے بچوں کا باپ ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ لعنت بھیج ایسے آدمی پر، ایسا باپ جو تیرے بچوں کی زندگی کے لیے دیمک بن گیا ہے۔ اب جو بھی ہے، یہی میری زندگی ہے۔ ایرن نے دل میں باتیں رکھنا چھوڑ دی تھی۔ اب جو اسے ملتا وہ اسے صاف بتا دیتی تھی کہ اس کی زندگی اس موڑ پر کس طرح آئی ہے، اور ہر ایک کو اس سے ہمدردی ہوتی تھی۔ اور ایرن کے دل نے کئی بار چاہا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے والدین کے پاس چلی جائے، لیکن ہر بار اسے یہی خیال آتا کہ اس کے ماں باپ اسے نہیں رکھیں گے۔ جو ذلت اور رسوائی ایرن نے ان کے نصیب میں لکھ دی تھی، اس کے بعد کون اسے قبول کرتا؟ اور پھر ابراہیم شاہ نے ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ جانے کا سوچ کر ہی اس کی روح کانپتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ابراہیم کو جب جیل میں بند کروا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ تو جانے کیا کریں گے، اس بات سے بے خبر کہ اس کے ماں باپ کو مرے تو عرصہ گزر گیا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، اور ایرن کے لیے ہر گزرتا دن مزید مشکلات پیدا کر رہا تھا۔
ایک دن ایرن فیکٹری میں کام کر رہی تھی جب ابراہیم شاہ نے فیکٹری کے باہر جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، گالی گلوچ شروع کر دیا، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیکٹری مالکان نے ایرن سے معذرت کر لی۔ انہوں نے اس سے معذرت کر کے کہا کہ بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کرا، ہمیشہ ایمانداری سے، لیکن یہاں اور لوگ بھی کام کرتے ہیں، ہم یہاں کا ماحول خراب نہیں کر سکتے، ہم تمہیں اب مزید کام پر نہیں رکھ سکتے، تم ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ ایرن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے منتیں کی، یہاں تک کہ وہ فیکٹری مالکان کے پیروں تک میں گر گئی، لیکن کسی کو بھی اس پر رحم نہ آیا۔ بالآخر وہ شکستہ قدموں سے فیکٹری کے دروازے سے باہر آئی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، ابراہیم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ وہ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایرن اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور دھاڑ سے منہ کے بل گری۔ فیکٹری کے باہر کا حصہ کھردری زمین جیسا تھا۔ ایرن کے ماتھے پر گہری چوٹ آئی تھی، لیکن اسے اس چوٹ سے درد نہیں ہوا تھا۔ اسے ایک بار پھر اس ذلت سے درد ہوا تھا جو اس کے شوہر نے سب کے سامنے اس کا مقدر بنائی تھی۔ چوکیدار یہ دیکھ کر بھاگ کر آئے اور ابراہیم شاہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے اس کے نہ جانے کیسے کیسے تعلقات جوڑے تھے کہ کوئی بھی شریف انسان اپنے بارے میں ایسی بات نہیں سن سکتا تھا۔ وہ جو اس کی مدد کرنے آئے تھے، اپنے بارے میں سنے جانے والے ایسے گندے گھٹیا جملوں کے بعد وہ واپس الٹے قدموں چلے گئے تھے۔ ایرن اب کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ گھر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم کی بدتمیزی سب جگہ مشہور ہو گئی تھی، کوئی بھی ایرن کو کام دینے سے ڈرتا تھا۔ لیکن اب ابراہیم کا رویہ ایرن کے ساتھ اچھا ہونے لگا تھا۔ ایرن اسے کہتی کہ بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو لاؤ، تو وہ لڑتا نہیں تھا، بلکہ ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھ کے بلک بلک کر رونے لگا۔ میں بہت برا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کرا، تمہیں مارا پیٹا، تمہارے ماں باپ سے دور کرا، میں نے اذیت دی تمہیں، میں نشے میں لگ گیا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں جتنا سامان بھی لایا تھا، راشن کا، بستر، جو بھی، سب چرا کر لایا تھا۔ میں اب چوری نہیں کرنا چاہتا، میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ ایرن کا دل بھر آیا، اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا، لیکن وہ جس طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، ایرن نے اللہ کا شکر ادا کرا ہے کہ اس کا شوہر سدھر گیا۔ اب بچے بھوکے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایرن کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایرن کے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ، 3 انگوٹھیاں اور پیروں میں پائل اور بچھیا تھی۔ یہ وہ زیور تھا جو شادی سے لے کے اب تک وہ روز پہنتی تھی، جو اس نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہ اس کے ماں باپ کی نشانی تھی اور اس نے یہ سب سنبھال کے رکھا تھا، لیکن اپنے بچوں کو روتا دیکھ کر اس کا دل کٹتا تھا۔ تبھی ایک دن اس کو ابراہیم نے مشورہ دیا، ایرن میری جان، بچے بھوک سے مر جائیں گے،
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کرو، یہ تھوڑا بہت زیور جو تم پہن کے رکھتی ہو یہ دے دو، میں اسے بیچ کر گھر کی ضرورت کا سامان لے آؤں گا. ایرن نے اسے حیرت سے دیکھا تھا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ اپنے والدین کی نشانی اٹھا کے اسے دے دے گی. مگر اس نے جیسے تیسے ایرن کو قائل کر لیا. ایرن کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں بچا تھا، لیکن اس نے سارا زیور نہیں دیا. اس نے محض ایک انگوٹھی اتار کر دی اور کہا کہ اسے بیچ کر کھانے کا سامان لے آؤ. ابراہیم شاہ نے بغیر کسی لالچ کے چپ چاپ وہ انگوٹھی اٹھائی اور بازار لے گیا. وہ انگوٹھی بیچ کر کھانے پینے کا سامان لایا، جسے کھا کر بچوں کی جان میں جان آئی. اب اس کا رویہ مستقل طور پر ایرن کے ساتھ اچھا رہنے لگا تھا. اب وہ راتوں کو باہر نہیں جاتا تھا، ایرن سے کوئی غلط بات نہیں کرتا تھا، اس کی تذلیل نہیں کرتا تھا. لیکن ایرن کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک رات وہ بخار کی شدت سے جل رہی تھی اور ابراہیم نے اس کے پیر دبائے. 2 گھنٹے تک اس کے سر پہ پانی کی پٹیاں رکھتا رہا. ایرن کو اب یقین آ گیا تھا کہ وہ بدل چکا ہے. رانیہ 3 سال کی اور عمر 6 سال کا ہو چکا تھا. وقت اچھا گزر رہا تھا. ایرن بھی اب ماضی کی تلخ باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا چاہ رہی تھی. اب ابراہیم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا تھا. گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا. ایرن نے وقت کے ساتھ مزیدار کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا. وہ بہت اچھا کھانا بنانے لگی تھی. اب اس کے محلے میں کافی سارے لوگوں سے جان پہچان تھی، جس میں اماں شاہدہ، ان کے شوہر چچا غفور اور ستار سر فہرست تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشکل وقت میں ایرن کا بہت ساتھ دیا تھا، ایرن پر ہمیشہ رحم کیا تھا اور اس کا خیال رکھتے تھے. ایرن ایک بار پھر حاملہ ہو گئی اور اس کے حاملہ ہونے کے بعد گھر میں تنگ دستی بڑھ گئی تھی. کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اسی لیے بقیہ زیور بھی بک چکا تھا. چونکہ اب پاس کچھ بھی نہ بچا تھا، اسی لیے ابراہیم کا رویہ ایک بار پھر سرد ہوا تھا اور اس بار ایرن کی آنکھوں میں واضح بے یقینی اتری تھی. اس نے کئی بار اپنا بھروسہ ٹوٹتے دیکھا تھا، مگر اتنے ماہ کے بعد اس عرصے میں اسے دوبارہ گمان نہیں ہوا تھا کہ یہ پھر سے ویسا ہی ہو جائے گا. اب اس کے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. پھر سے وہی ضلالت، وہی بددیانتی، وہی رسوائی، وہی طعنے اور وہی غلیظ باتیں. ایرن زندہ رہنے کے باوجود بھی کسی لاش کے مانند لگنے لگی تھی. وہ غموں سے چور تھی. اسے رونا آتا تھا. وہ روز روتی تھی. اب وہ نماز کو پابندی سے ادا کرنے لگی تھی. واحد اللہ ہی تھا جو اس کے دل کے حال سے واقف تھا. اب وہ نماز میں گھنٹوں بیٹھ کر روتی تھی، جسے ابراہیم شاہ دکھاوا اور جادو ٹونا کہتا تھا. وہ خاموش رہتی تھی. کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی، سجدے میں ہوتی اور ابراہیم اسے مارنا شروع کر دیتا. اس کے بچے یہ دیکھ کر سہمنا شروع ہو گئے تھے. عمر بالکل خاموش رہنے لگا تھا. وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا، جبکہ رانیہ کسی چیز پر توجہ نہیں دیتی تھی. اسے بس اس کا باپ ہی صحیح لگتا تھا. عمر اپنی بہن اور ماں کا خیال رکھنے والا بن گیا تھا. وہ اپنی ماں کے آنسو پوچھتا
اسے گلے لگا کر اپنے معصوم الفاظوں سے اس کی دل جوئی کرتا تھا۔ ایک دن ایرن کھانا بنا رہی تھی، تبھی اس نے چاول ابالنے کے لیے پانی گرم ہونے رکھا تھا۔ ابراہیم شاہ گھر میں آیا اور اس سے پیسے مانگنے لگا۔ ایرن نے صاف منع کر دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی 8 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس نے وہی پانی کا کھولتا ہوا پتیلا اٹھا کر ایرن کی بائیں ٹانگ پر پھینک دیا۔ اس کی ٹانگ کی پنڈلی پوری طرح سے جھلس گئی تھی۔ اس پہ موٹے موٹے چھالے نکل آئے، لیکن علاج کے پیسے ایرن کے پاس نہیں تھے۔ اس کی ٹانگ کا یہ حشر دیکھ کر ستار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اس کا بھائی تھا۔ وہ زبردستی اسے قریب ہی ایک جراح کے پاس لے گیا تھا۔ جراح نے اس کے وہ چھالے قینچی سے کاٹے تھے۔ وہ آبلے بہت بڑے بڑے تھے۔ ایرن کو مانو زندگی میں ہی جہنم دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اسے آرام نہیں کرنے دیا تھا۔ اس کے بچے چھوٹے تھے، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی جلی ٹانگ کے ساتھ خود کو گھسیٹ گھسیٹ کے گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ اذیت سی اذیت تھی۔ چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، انہیں باتھ روم لے جانا، نہلانا، کھانا کھلانا، گھر کی صفائی، پوچھے، ہر کام اسے ہی کرنا ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے وقت بے گھڑی بہتے رہتے۔ تبھی اچانک اس کے سامنے ایک انکشاف ہوا۔ وہ کراچی پہلی بار آئی تھی، لیکن ابراہیم اس سے پہلے بھی کئی بار کراچی آ چکا تھا۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھا اور وہ نشے پانی میں آج نہیں لگا تھا۔ اسے یہ عادت بہت پرانی تھی۔ اس بات کا انکشاف ابراہیم کے دوست کی ایک بیوی نے کیا تھا۔ اس کا حال ایرن سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی روز اپنے شوہر سے پٹتی، اس کی بری عادتوں کو برداشت کرتی۔ یہ ساری باتیں ایرن برداشت نہ کر سکی۔ وہ درد سے ٹوٹ گئی۔ اسے لگا کہ اس نے زندگی میں بہت کچھ غلط کیا تھا، لیکن جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، اس کی تو کوئی بھرپائی ہی نہیں۔ وہ کیسے اس شخص کے پیچھے ہر چیز کو چھوڑ کر آ گئی، ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئی۔ وہ ہر دن پچھتاوے کے دلدل میں دھستی جا رہی تھی۔ ایک روز دوپہر 3 بجے کے قریب دروازہ بجا۔ ایرن نے اپنی جلی ٹانگ کے سہارے گھسیٹ گھسیٹ کے دروازہ کھولا۔ سامنے کے منظر نے اس کی روح کو فنا کیا تھا۔ اس کی ساس اور دیور دروازے پہ کھڑے تھے۔ ایرن کو دیکھ کے اس کی ساس نے نخوت سے ناک منہ چڑھایا تھا، لیکن اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایرن نے ان کی عزت میں کمی نہیں آنے دی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ فضیلہ بیگم اور اپنے دیور کو گھر میں بلایا۔ اس کا دیور اس کی بے بسی کو دیکھ کر تمسخر سے مسکرایا تھا اور خاموشی سے اندر چلا گیا، جبکہ فضیلہ بیگم نے جانتے بوجھتے پیر کا ناخن اس کے جلے پیر میں چبویا تھا۔ ایرن درد سے مچل گئی تھی، اور وہ اتنا کہہ کر اندر چل دی کہ اتنے پتلے دروازے میں راستے میں بیٹھے گی تو پاؤں تو لگے گا نا۔ ایرن نے آنکھیں بند کی تھی۔ ایرن کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک ابراہیم شاہ کم تھا اس کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے، جو اب اس کی ماں اور بھائی بھی آ گئے تھے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ابراہیم واپسی نشے کی اس غلیظ لت میں پڑ چکا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس نشے سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ایرن اس کی ضد بن گئی تھی۔
جب اس نے اظہار محبت کیا تھا اور ایرن نے انکار کیا تھا، اور اس دن سے اسے ایرن کو پانے کی ضد تھی۔ اس ضد کو وہ پورا کر چکا تھا۔ 9واں مہینہ ابھی لگا ہی تھا کہ ایرن کو شدید تکلیفیں اٹھیں، چونکہ محلے میں اس کی بہت اچھی سلام دعا ہو چکی تھی، اسی لیے اس بار سارا محلہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ عمر کو اماں شاہدہ اپنے گھر لے گئی تھی، حالانکہ اس کی ساس نے بہت اعتراض برتا تھا، لیکن اس محلے میں سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈھیٹ تھے۔ کسی کو کسی کے کچھ کہنے سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس بار اللہ نے ایرن پر رحم کیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی اس کے ہاں حسین، خوبصورت، گورے چٹے اور صحت مند بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے تینوں بچوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، موٹی اور بڑی۔ بڑے بیٹے کے بالوں کا رنگ ہو بہو ایرن جیسا بالکل سیاہ تھا، جبکہ چھوٹے دونوں بچوں کے بالوں کا رنگ بھورا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی ہلکی بھوری تھیں، جبکہ بڑے والے کی آنکھیں محض بھوری تھیں۔ اس کا نام ستار نے رکھا تھا۔ اس کا نام ابو بکر تھا۔ ایرن کی اب بہت سے تنظیمی لڑکوں سے بات چیت تھی، وہ سب اسے بڑی بہن کی طرح ہی عزت دیتے تھے، اور ابو بکر کی پیدائش پر ڈھیروں ڈھیر فائر کیے گئے تھے۔ پورا علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا، کیونکہ ابو بکر پیدا ہوا تھا۔ شام تک ایرن گھر واپس آ گئی تھی، لیکن جو اس نے گھر آ کر دیکھا وہ اسے صدمے سے دوچار کرنے کے لیے کافی تھا۔ فضیلہ بیگم اور ان کا بیٹا صحن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ وہ کمرہ جس میں ایرن اور اس کے بچے رہتے تھے اس کا دروازہ بند تھا۔ ایرن نے دروازہ بجایا تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا۔ فضیلہ بیگم نے اسے دروازہ بجانے سے نہیں روکا تھا، شاید وہ اسے درد سے تڑپتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک سانولی سی 26-27 سال کی لڑکی تھی، جس نے ایرن کو دیکھ کے نخوت سے آئیبرو چکائی تھی۔ اس نے بے حد اترا کر بالوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ایرن سے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ دکھ نہیں رہا تجھے؟ اندر ہم دونوں بیٹھے ہیں۔ ایرن کے تو مانو سر پہ لگی تلووں پر بجھی تھی۔ اسے درد سہنے کی عادت تھی، اس کے دماغ نے فوراً جمع تفریق کی تھی، اسی لیے اس نے بغیر ایک جواب دیے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کے باہر کھینچا تھا۔ یہ پہلی بار تھا۔ ایرن کا یہ انداز آج سے پہلے نہ تو فضیلہ بیگم نے دیکھا تھا، نہ ہی ان کے بیٹوں نے۔ ایک لمحے کے لیے ابراہیم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کسی کتے کی طرح جھپٹتا ہوا ایرن پر آیا تھا۔ اس نے ایرن کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، لیکن ایرن نے تھپڑ کو کھا کر رونے کے بجائے شور مچایا تھا۔ اتنا شور کہ ستار سمیت گلی کے تمام محلے دار جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب ایرن کے گھر میں گھسے آ رہے تھے۔ ان سب کو ایرن کی ایک آواز کی ہی تو دیر تھی۔ اب کی بار سب لوگ گھر میں تھے، اور اس عورت کو پکڑ کر محلے کی عورتوں نے بے تحاشا مارا تھا، اور ایرن نے فاتحانہ نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا۔ فضیلہ بیگم کی روح کانپ گئی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا، اور ایرن یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا انجام وہ کیا بھگتے گی۔ فضیلہ بیگم نے اسی وقت سب لوگوں سے معافی تلافی کری اور ایرن کو بڑے پیار سے اپنی بیٹی کہہ کر گھر کے اندر واپس لے آئی۔ ایرن جانتی تھی کوئی نئی چال چلنے والی ہیں، لیکن وہ مزید تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے اوپر مزید برا اثر پڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پھر سے
معاملے کو رفع دفع کر کے گھر کے اندر آ گئی۔ جس رات وہ سوئی، اگلی صبح اس کے لیے ایک نیا تماشا لے آئی تھی۔ فضیلہ بیگم سامان باندھ چکی تھی اور عمر کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ایرن روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، ابراہیم کی منت کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جس عورت کو چاہے جب چاہے لا سکتا ہے، پر اس کی اولاد کو نہ لے کر جائے۔ لیکن ابراہیم نے نہیں سنی۔ ایرن کو مار پیٹ کر باتھ روم میں بند کر دیا اور بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ رانیہ نے ان کے جانے کے بعد باتھ روم کی کنڈی کھولی تھی۔ ماں کو روتا دیکھ کر وہ آج پہلی بار سہمی تھی، ورنہ ہمیشہ اس کا کھنچاؤ باپ کی جانب ہی رہا تھا۔ باہر نکلنے کے بعد ایرن ننگے پاؤں سڑک تک دوڑتی ہوئی گئی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ عمر کو لے کر واپس لاہور کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ایرن کا غم سے برا حال تھا۔ اب نہ تو عمر تھا اور نہ ابراہیم تھا۔ ایرن 2 بچوں کے ساتھ اس علاقے میں تن و تنہا رہی تھی۔ تبھی ایرن نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ایسے نہیں بیٹھے گی۔ بچوں کو پالنا ہے، اسے عمر کو واپس لانا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے کام کی تلاش شروع کی اور پھر اسے ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں کام مل گیا۔ وہاں پلاسٹک کی بوتلیں بنتی تھیں۔ وہ بے حد کھولتا ہوا مایا ہوتا تھا۔ ایک بار ایرن کی 4 انگلیاں بری طرح جھلس گئیں اور اس وقت پلاسٹک کی اس فیکٹری کے مالک نے ایرن کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے ایرن کو دیکھ کر ترس آیا۔ وہ ایک امیر کبیر آدمی تھا، لوگوں کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے ایرن کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا، بیٹا کیا تم سیپریٹ ٹی بنا سکتی ہو؟ اور ایرن نے جھٹ ہاں کی تھی۔ اس کے گھر میں سیپریٹ ٹی کا ہی رواج تھا۔ وہ اس چیز کو بنانے میں ماہر تھی، بھلے ہی اس نے پہلے کبھی نہیں بنائی تھی، لیکن اس نے گھر میں نوکروں کو 1000 بار یہ کرتے دیکھا تھا۔ اب اس فیکٹری مالک نے ایرن کو محض آنے والے مہمانوں کے لیے سیپریٹ ٹی بنانے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ اس سے اور کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ ایرن اس کے لیے بے حد دعا گو رہتی تھی، لیکن قسمت نے کوئی مہربانی نہیں کی تھی۔ 3 مہینے بعد ابراہیم شاہ واپس آیا تھا اور اس نے اس فیکٹری میں جا کر وہی طوفان بدتمیزی برپا کی تھی۔ فیکٹری مالک ان دنوں کسی کام سے لندن گیا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے نے جب یہ بدتمیزی دیکھی تو ایرن کو کھڑے کھڑے کام سے نکال دیا تھا۔ ایک بار پھر ایرن بے روزگار ہو گئی اور روتی دھوتی گھر آئی۔ گھر پہ لا کے ابراہیم نے اسے بری طرح بیلٹوں سے مارا، اسے لہو لہان کر دیا، مگر اس بار وہ چیخی نہیں۔ مگر اس وقت اس کی بس ہو گئی جب ابراہیم شاہ نے اسے غلیظ نشے کی لت میں اسے طلاق دی اور پھر 1 مہینے کے لیے لاہور بھاگ گیا۔ عمر اب بھی نہیں آیا تھا، صرف ابراہیم اکیلا ہی آیا تھا۔ ایرن کو لگا کہ شاید زندگی نے اس پہ رحم کر لیا، اس کے پروردگار کو اس پر ترس آ گیا۔ ایک درندے سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ 1 ماہ بعد پھر آیا، زبردستی گھر میں گھس گیا۔ ایرن نے لوگوں کو جمع کر لیا اور چیخ چیخ کے بتایا کہ اس نے اسے طلاق دی ہے۔ لیکن ایرن کے پیروں کے نیچے سے زمین اس وقت نکلی جب اس نے دوڑ کر کمرے میں رکھا ہوا قرآن اٹھایا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی۔ ایرن جھوٹی پڑ گئی، کم از کم ایرن کو ایسا ہی لگا۔
لیکن اہل محلہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ وہ جھوٹا اور کذاب ہے، مگر قرآن بیچ میں آنے کے بعد کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں، البتہ ستار اور سلیم چکنا، جو اس وقت کا معروف ترین گینگسٹر تھا اور کورنگی ہی اس کا گڑھ تھا، اس نے ابراہیم سے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ آخری بار ہے۔ اگر اب ایرن نے تیرے بارے میں کبھی شکایت کی تو دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے پسٹل نکال کر ابراہیم کی کنپٹی پر رکھی تھی اور ابراہیم کی زندگی میں پہلی بار سٹی گم ہوئی تھی۔ ابراہیم نے اب کی بار بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکے، لیکن ایرن اب اتنی کمزور نہیں رہی تھی۔ وہ ابراہیم سے ڈرتی تھی، پر اپنا ڈر اس پر واضح نہیں ہونے دیتی تھی۔